بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزوں میں دیر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ان کو جتنی جلدی ہو سکے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے لڑکیوں کے نکاح میں ایمانی کمزوری کے سبب ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ والدین عموماً اپنی اولاد کی شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں، اور دیر کرنے کا بڑا سبب دنیاوی مال و دولت کی کمی بتاتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت کی کمی کے سبب اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن بہت سے دیگر زبانی عقائد کی طرح یہ بھی عقیدہ ہماری زبانوں پر ہی ہوتا ہے۔ اگر سینوں میں ہوتا اور اس پر عمل کرتے نظر آتے تو ہمیں یقین ہوتا کہ یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کتنے ہی چوپاہے ایسے ہیں جو اپنے رزق اپنے ساتھ اٹھا لاتے ہیں، لیکن اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تم لوگوں کو، اور اللہ سننے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے لڑکیوں کا نکاح، لڑکوں کا نکاح جتنی جلدی ہو سکے، اور آج کے اس دور میں جتنی جلدی ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، گناہوں سے توبہ کرنے میں اللہ پاک اپنے بندے پر یہ احسان کرتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک فوراً اسے سزا نہیں دیتے، اور فرشتوں کو بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر یہ غلطی کرتا ہے 6 گھنٹے کی مہلت ہوتی ہے۔ اگر یہ غلطی کرتا ہے تو 6 گھنٹے تک وہ فرشتے اس غلطی کو کتاب میں نہیں لکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ تو اللہ پاک انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنے عمل پر پشیمان ہو اور اللہ اس کی بخشش چاہے۔ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو گناہ گار تصور ہی نہیں کرتا، ایسی حالت میں گناہ کرنے والے کو ندامت نہیں ہوتی، اور وہ مسلسل گناہ کے مرتکب ہوتا جاتا ہے اور جھوٹی ندامت کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو نزول رحمت کا سلسلہ ہی روک دیتے ہیں انسان پر۔ جو نعمت اور رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ اس گناہ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ انسان خوشگوار خوشبختی کی علامت سے نکل کر مصیبتوں اور بدبختی کی منزل میں آ جاتا ہے۔ انسان کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی ساری نعمتوں کا جو سلسلہ رک جاتا ہے وہ اسی وجہ سے رک جاتا ہے کہ جب اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور دور دور تک کوئی امید اسے نظر ہی نہیں آتی، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر، روزہ دار میں افطار کرتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، میرے بندوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو وقت ہو جانے پر افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ جتنی جلدی کریں گے اللہ پاک کو یہ ادا اس بندے کی بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو ہی اذان مغرب کا ٹائم ہوتا ہے آپ اسی وقت فوری طور پر آپ روزہ افطار کر لیں، اس کو دیر نہ کریں۔ یہ اللہ کو یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور نمبر 4، دفنانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں۔ دفنانے میں کبھی دیر مت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں مسلمان کی نیت کہ اچھا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکے رکھا جائے،
اور جب تم میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو اسے روکا مت رکھو، بلکہ اس کو قبر کی طرف لے جانے میں جلدی کرو۔ اب اسے روکنا نہیں چاہیے، جیسے ہی کوئی میت فوت ہوتی ہے تو اسے قبر میں لے جانے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، تاکہ دفنانے میں اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور قرض جلدی ادا کرنا چاہیے۔ یہ آخری جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے قرض ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا انسان یہ کہتا ہے، اپنے لیے یہ تلاش کرتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ قرض اپنے فیملی میں سے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اپنی اولاد کے ساتھ نہیں شیئر کرتا، اپنی وائف کے ساتھ نہیں شیئر کرتا، پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اور خدا نہ خواستہ زندگی موت کا انسان کا آج کے اس دور میں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ انسان 2 سیکنڈ پہلے تندرست ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئے روز اتنے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ 2 منٹ پہلے صحت مند ہوتا ہے، 2 منٹ بعد مسجد میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ذرا سا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور اس وجہ سے قرض کے ادا کرنے میں آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کو غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کو اپنے اوپر ایک سمجھ کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام جو آپ پر فرض ہے اس کو ادا کرنے میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے کسی سے قرضہ لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ساری بات اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور اگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرض ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں، اور اگر قرض لیتے وقت اس کے ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ اس کی طرح اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ قرض، وہ مال، وہ دولت وہ اسے نصیب ہی نہیں ہو پاتی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ اس کے ذمے قرض ہے۔ اب جتنی جلدی اس کے لیے بہت زیادہ وعیدیں ہیں، اگر میں آپ کو وعیدیں سنانا چاہوں، اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے بڑھ کے کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، بڑھ کے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا تھا جس کے ذمے قرض تھا۔ اور یہاں تک بھی ایک شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت جگہ پر شہداء کے بارے میں بہت زیادہ اللہ پاک نے ان کے انعامات رکھے ہیں، یہاں تک بھی بتایا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہا جائے، لیکن اس کی شہادت پر بھی کہا گیا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی اگر کوئی اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اللہ پاک اس کی شہادت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو میں نے آپ کو 5 ایسے کام بتائے ہیں، اس میں جتنی جلدی ہو سکے وہ ادا کرنا چاہیے، اس کو فرض سمجھ کے اپنے اوپر کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس میں دیر کریں گے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہوگی، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان 5 اعمال کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ پاک کو کون سے وہ کام سخت ناپسند ہیں۔